تو شوکت یوسف رضی صاحب، تحفظ آئین پاکستان تحریک کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ یہ تحریک کب تک جاری رہے گی؟ اس کا بنیادی مقصد کیا نئے انتخابات کروانا ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں جو جمہوری پروسیس ہے اس کو سیدھے راہ پہ لانا ہے، اور اس وقت آئین قانون اس کی آپ دیکھیں کہ کہیں پہ آپ کو شائبہ نظر نہیں آئے گا اس کا۔ کوئی قانون آئین کی بالادستی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ یہ جو حکومت آئی ہے بلکہ لائی گئی ہے، اب اس کا یہ حال ہے کہ ممدوح خیل صاحب کی باتیں آپ نے سنی کہ وہ جو مین ان کی پالیسی ہے نجکاری کرنے کی، وہ اس کے خلاف ہے۔ دیکھیں، نجکاری تو تب ہوگی جب آپ پہلے جو مزدوروں کے مستقبل کا کوئی فیصلہ تو سنائے نا کہ ان کا کیا ہوگا۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جان چھڑانے کے لیے، اگر آپ کی اسٹیل مل چل رہی ہے اور آپ کہیں کہ جی پاکستان کی اسٹیل مل نہ چلے، یا اگر آپ کے کوئی وہ چل رہے ہیں کارخانے اور آپ کہیں کہ یہ نہ چلیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پہلے ان کا مستقبل کا تعین کرنا ہے۔ جہاں تک ہماری تحریک کا، وہ تو سب کو پتہ ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں میثاق جمہوریت کرو، بھائی میثاق جمہوریت کس چیز کا کریں ہم؟ مطلب یہ کہ جمہوریت کیا اس سے مضبوط ہوگی کہ آپ مینڈیٹ چوری کر کے فارم 45 کی جگہ 47 والوں کو لا کے بٹھا دیں، حکومت بنا لیں، پھر آپ کہیں کہ جی ملک مشکل میں ہے اور آپ میثاق جمہوریت کریں، میثاق معیشت کریں۔ تو یہ تو ایک سازش ہے، جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ بنیاد تو مضبوط کریں نا جمہوریت کی۔ جب جمہوریت کی بنیاد مضبوط ہوگی، اور بنیاد یہ عام آدمی ہے جو آج نکل رہا ہے سڑکوں کے اوپر، تو اگر آپ عام آدمی کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے تو آپ حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس حکومت کے لیے، شہباز شریف حکومت کے لیے، کیونکہ 1.5 سال یہ پہلے رہ چکی ہے، اس میں جو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے معیشت کا۔ اب کیا کرے گی؟ آپ مجھے بتائیں، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے کہ ریجن کے اندر یا ایشیا کے اندر جو مہنگائی کا شرح تناسب ہے وہ 25% ہے پاکستان کا، جو سب سے زیادہ ہے، یعنی مہنگائی میں ہم سب سے ٹاپ پہ، اور جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے اس میں سب سے لویسٹ ریٹ 1.9%۔ تو شوکت صاحب، یہ تو آپ کے دور میں تو یہ 38-39 تک بھی پہنچ گیا تھا یہ ریٹ۔ آپ کے جو پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا یہ اس میں کہیں زیادہ تھا، اس کے بعد جو پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی اس میں تو پھر یہ نیچے کی طرف آتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، پہلے درست کر لیں، ہمارے دور میں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 9 پوائنٹ، پھر اس کے بعد لاسٹ جو ہے 12.2 پر پہنچ گئی تھی، اور اس میں بڑا شور مچا تھا۔ اب اگر دیکھ لیں اسٹیٹسٹک دیکھ لیں بے شک، اچھا، تو 12.2 پہ پہنچا تھا، بڑا شور مچا تھا۔ مریم بی بی کہتی تھی، آپ ذرا نکال کے دکھائیں اس کے، جو انہوں نے کہا کہ جس ملک کے اندر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وہ غریب کے خلاف سازش ہوتی ہے۔ تو اب جو مہنگا ہو رہا ہے تو یہ کیا غریب کے خلاف سازش ہے کہ نہیں ہے؟ اب کہاں ہے پیٹرول؟ مجھے بتا، ہمارے دور میں تو 150 روپے پہ پہنچا تھا نا، اب جو ہے 280 اور 285 پہ پہنچ گئے، تو اب یہ سازش نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن دیکھیں حکومت ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، اس کی پالیسیاں جو ہے وہ حکومت سیٹ کرتی ہے، لیکن منتخب حکومت جس نے عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ممدوح خیل صاحب ہار جائیں اور دوسرا کوئی آ کے ان کی جگہ بیٹھ جائے، وہ کہے کہ جی اس حلقے کا تو میں بادشاہ ہوں۔ تو ممدوح خیل صاحب کو تو تکلیف ہوگی، اور ظاہر ہے اس کے حلقے کے عوام کو تکلیف ہوگی، ان کو چھوڑیں۔ تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ شوکت صاحب، جو تحفظات آپ کی جماعت کے، آپ کے الائنس میں شامل جماعتوں کے ہیں، وہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے